اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے نظام عدل، یعنی عدل کے نظام کا قیام، انصاف کے نظام کا قیام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 14 سال بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صغیر آرائے خلافت ہوئے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، فاتح عرب و عجم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ ان میں فارس سے آنے والے لوگ بھی ہیں، یمن سے آنے والے لوگ بھی ہیں، شام سے آنے والے لوگ بھی ہیں، ایران سے آنے والے لوگ بھی ہیں، عراق سے آنے والے لوگ بھی ہیں۔ اور اس زمانے کی روایت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت خلیفۃ المسلمین، بحیثیت حاکم سلطنت اسلامیہ، جمعے کا خطبہ خود دیا کرتے تھے اور امامت بھی جمعے کی نماز کی خود کیا کرتے تھے، بلکہ 5 وقتہ نماز کی امامت بھی آپ ہی کیا کرتے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، اگر تم مجھے کبھی ٹیڑھے راستے پر، غلط راستے پر، گمراہی کے راستے پر، بدی کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم جس انداز میں چاہو مجھے سیدھا کر دو اور مجھے سیدھے راستے پر ڈال دو۔ مجمع خاموش ہے۔ ایسے میں ایک عام بدو، ایک عام اعرابی، ایک عام گوار سا عرب اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے عمر ابن خطاب، تو نے یہ کیا کہا کہ ہم صرف تجھے زبانی کلامی سیدھا کر دیں گے؟ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اگر ہم نے آپ کو غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھا تو آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہم اپنی تلوار کی تیز دھار اور خنجر کی نوک استعمال کریں گے۔ اب یہ سننا تھا تو پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ تمام لوگ دم بخود حیران اور ششدر تھے کہ اس بندے نے کیا بات کر دی۔ سیدنا عمر فاروق کا غصہ اور جلال مشہور تھا۔ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غصے میں آئیں گے، جلال میں آئیں گے، لیکن آپ نے جب یہ بدو کی بات سنی کہ اگر تمہیں غلط راستے پر چلتے دیکھا تو تلوار کی دھار اور خنجر کی نوک سے سیدھا کر دیں گے، تو آپ نے اپنا سر آسمان مبارک کی طرف اٹھایا اور کہا، اے مالک یوم الدین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قوم میں ایسے بہادر، جرأت مند، جگردار، ایسے شجاع اور شیر دل لوگ پیدا کیے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ حق بات کتنے بڑے حاکم کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا کھربوں بار شکر ہے۔ یہ آزادی تھی۔ آج جس کے بہت ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، جس کے بہت چرچے کیے جا رہے ہیں، جس کا بہت ڈھول بیچا جا رہا ہے، جس کے طبلے بجائے جا رہے ہیں، جس کا ڈرم بیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آزادی اظہار کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، کیا کسی بھی جمہوری ملک میں کوئی ایک شخص کبھی کسی وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم غلط راستے پر چلے تو ہم سیدھا کرنے کے لیے تمہیں ہتھیار کا استعمال کریں گے، زبانی واعظ و تلقین نہیں کریں گے، زبانی مشورے اور نصیحتیں نہیں کریں گے،
پندو موعظت سے کام نہیں لیں گے بلکہ ہاتھ اٹھائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو، اگر اپنے بازوؤں اور ہاتھوں میں طاقت پاؤ، سکت پاؤ، تو اس کو اپنے بازو اور ہاتھ کی طاقت سے اس برائی کا قلع کما کر دو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو کم از کم اپنی زبان سے تو اس کو برا کہو، اور اگر یہ کرنے کی بھی تم میں اخلاقی جرات نہ ہو تو پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے دل کے اندر برا سمجھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان سنا، جب یہ اعرابی کی بات سنی، جب اس کا یہ ایک آج کے الفاظ میں اگر کہوں غیر پارلیمانی الفاظ سنے، تو یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو ہتھکڑیاں پہنا دو، اس کو بیڑیاں پہنا دو، اس کے گلے میں توپ ڈال دو، اس کو درے رسید کرو، اس کو 16 MP کے تحت گرفتار کر لو، اس پر ریاست کے خلاف اور حاکم وقت کے خلاف اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر دو، اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو، اور جیل میں چاہے تم اس کے کپڑے اتار دو۔ یہ بات نہیں کہی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو صحابو، اظہار رائے کی آزادی صرف اور صرف اسلام دیتا ہے۔ اسلام حاکم و محکوم کا جو امتیاز ہے اس کو ختم کرتا ہے، یہ جو تمیز اور تفریق ہے اس کو فنا کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اسلام میں کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی غلام کو، کسی آقا کو غلام پر، اور کسی حاکم کو محکوم پر کسی قسم کی کوئی فوقیت، کوئی سپرامیسی، کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ کا جلال اور غصہ بہت مشہور تھا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو مشورہ کیا گیا، مجلس شورا بیٹھی، مشاورت کے ساتھ نئے خلیفہ کو نامزد کرنا تھا۔ مختلف نام سامنے آئے، لیکن صحابہ کی اکثریت جو مجلس شورا کی تھی انہوں نے سیدنا عمر فاروق کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق نامزد کر دیا۔ جب آپ کو نامزد کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بہت سے صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق تو بہت غصے والے ہیں، بہت جلال والے ہیں، یہ تو کسی کی بات نہیں سنتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم دیکھنا، جب عمر کے کاندھوں پر خلافت کی، امارت کی، حکومت کی، اقتدار کی، اختیار کی بھاری بھرکم ذمہ داری پڑے گی، تو اس سے زیادہ تحمل والا، برداشت والا کوئی شہری تمہیں کل کائنات میں، کل انسانیت میں، کل دنیا میں دکھائی نہیں دے گا۔ اسلام نے آزادی اظہار کا پیغام دیا۔ آج بھی آزادی اظہار کے چرچے اور ڈنکے مغربی ممالک میں بجائے جا رہے ہیں۔ خالی خولی اظہار رائے کی آزادی، کس بات کی اظہار رائے کی آزادی؟ صاحبہ، 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے علامہ یوسف القرضاوی کا۔ علامہ یوسف القرضاوی کی کتابوں سے وہ ڈرتے تھے، ان کی تقریروں اور تحریروں سے مغرب اور امریکہ ڈرتا تھا، اور ان کی فرانس کے اندر درآمد پر، نشر و اشاعت پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ مغرب جو ہے وہ کسی آزادی اظہار کا حامی ہے؟ یہ محض ایک کھوکھلا دعویٰ ہے، جبکہ اسلامی تاریخ ہمیں ایسے ہزاروں واقعات، بلکہ اسلامی تاریخ کے اوراق اور ان کی جھولی ایسے ہزاروں واقعات کے ہیروں اور موتیوں سے بھری ہوئی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ مسلمان حاکم اپنی رعایا کے ساتھ
इंतहाई नरम दिली के साथ, रहम दिली के साथ पेश आता था। तमाम महकमे जितने कायम किए वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किए। और इस बात पर मैं इस नोट पर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने में सिर्फ जेल कायम नहीं की गई, किसी को कभी जेल नहीं भेजा गया, फौरी इंसाफ हुआ, सज़ा दे दी गई। ये जेलों में 15-15, 20-20, 30-30 साल तक कैद रखने की रवायत रोमन लॉ के ज़रिए से आई है, जो आज पाकिस्तान में भी कायम है। पाबंदे सलासल रखने की, कभी जुडिशियल रिमांड के नाम पर और कभी फिज़िकल रिमांड के नाम पर। तो ये सारी मनफी रवायात जो हैं, जो इस्लामी रवायात के बरअक्स हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है। अगर ये इस्लामी जमहूरिया है तो हमें यहाँ अहदे फ़ारूक़ी की सुनहरी, उजली, दरख्शिंदा, ज़रताब, रख्शां और दरख्शां रवायात को ज़िंदा करना होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रब करीम आपको सलामत क़यामत रखे, देर तक रखे, दूर तक रखे और सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। शुक्रिया।